دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. دعا مانگنا افضل ترین عبادت ہے. دعا میں استعمال کیا ہوا وقت عبادت شمار ہوتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے، اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہماری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا بلکہ انہیں قبولیت کا شرف عطا کرے گا جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اور اس طرح انسان صحیح راستہ پا جاتا ہے، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہمارے اور دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہیں، یعنی ہماری اپنی غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری خطائیں، ہماری گناہ، ہماری نافرمانیاں، ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے، ان سے توبہ بھی کرنی چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. رب تو دور نہیں، وہ تو قبول کرے گا، لیکن ہم بھی تو وہ کام کریں کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قبولیت بڑھ جاتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے تسبیح کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ابن مسعود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے. اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے، اس کی دعا قبول ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاؤں کو آگے بڑھانے والا ہے. مناوی کہتے ہیں کل دعاء محجوب، یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے. یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملایا جائے، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے. ہم نے دعا کی اہمیت اور آداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں. تو جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے کہ ہم درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے. دعا میں درود کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. صحیح ترغیب بالترہیب میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو. اس نے کہا 2/3 2/3؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں.
یعنی ہماری روزانہ کی جو روٹین ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے، سر پہ دوپٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے، راستے میں کہیں درود نہ پڑھے. ایسا کچھ نہیں ہے. دعا ہو، ذکر ہو، درود ہو، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، راستے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے سب گناہ بخش دے، جو اس نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپا کے کیے، جو اعلانیہ کیے. خوشی سے حضرت عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا. آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا؟ انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کرے، آپ کی دعا سے ہی خوش ہوئی ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں. یہ احسانات ہیں آپ کے ہم پر، اور آپ نے اپنی مقبول ترین دعا جو تھی اپنی امت کے لیے محفوظ کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں، کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے، ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا، ڈیلے کر دیا، وہاں جا کے مانگوں گا اور وہ تمہارے لیے ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لیے ہوگا. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آئے کہ کوئی ایک دعا مانگ لو وہ ضرور قبول ہوگی، تو ہم تو جھٹ سے اپنے لیے کوئی دنیا کی دعا مانگ لیں گے جو جلد ختم بھی ہو جانے والی. اس سے آپ کی حکمت کا اندازہ لگائیں اور ہمارے لیے آپ کی محبت کا اندازہ کریں. آپ کی وجہ سے امت کو شفاعت ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات فکر مند رہے. ابو ذر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں پڑھتے رہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا غالب حکمت والا ہے. جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ساری رات صبح تک رکوع اور سجود میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے. آپ دیکھیے کہ وہ جو سوال اکثر آتا ہے نا کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآنی آیت جو دعا کی شکل میں ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا. یہ دعا کر کے امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، شرک نہیں کرتا. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے، اور یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے ہم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، بس وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتے تھے آسانی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا، یعنی چاہے وضو ہوتا پھر بھی دوبارہ حکم دیتا، لیکن اگر وضو ہے تو دوبارہ نہ بھی کرو. یہ آسانی دی آپ نے. آپ اپنی امتیوں کو آگ سے بچانے کی شدید حرص رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پہ گرتے ہیں اس میں گرنے لگے. وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے روکتا ہوں اور تم اس میں گرتے جاتے ہو، یعنی میں تمہیں روکتا ہوں کہ وہ غلط کام نہیں کرو کہ جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، اور تم رک نہیں رہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے امتیوں کے لیے بھی محبت کا اظہار کیا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے لیکن میری زیارت نہ کر سکے ہوں گے، یعنی آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں. پھر یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں. یہ تو تھا کہ آپ کے احسانات ہیں ہم پر، لہٰذا ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ چکائے اور ہم آپ پر درود پڑھیں. لیکن ویسے فائدے کیا ہیں؟ ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے. سنن نسائی میں آتا ہے
جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے 1 بار درود پڑھے گا تو اللہ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ فائدے ہی فائدے، برکتیں ملیں گی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو۔ یعنی جو شخص درود بھیجتا ہے برکت اس پر آتی ہے، انسان کی ذات میں، عمل میں، عمر میں برکتیں آتی ہیں۔ امام ابن قیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بارے میں کہتے ہیں یہ درود بھیجنے والے شخص کی اپنی ذات کے لیے، اس کے عمل، اس کی عمر میں برکت کا سبب ہے، اس کی مصلحتوں اور ضرورتوں کے اسباب میں سے ہے، کیونکہ درود بھیجنے والا اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر برکت نازل کرے۔ تو جب ہم آل پر برکت کی بات کرتے ہیں تو ہم خود بھی بیچ میں سب آ جاتے ہیں اور یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے بدلہ بھی اسی کی جنس سے ہوگا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ طاعون اور دیگر بڑی بڑی وبائی بیماریوں میں سب سے بڑھ کر ان کو دور کرنے والی چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ پینڈیمک میں، کووڈ-19 میں ہمیں سب سے زیادہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھتے رہے، کثرت سے پڑھتے رہے، یہ وبائی امراض دور ہو جائیں گی۔ ابن الجوزی کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ پھر خیر اسی پر واپس آنی ہے نا، تو اب توفیق ہو گئی تو خیر و برکت کے دروازے کھل گئے۔ ایک فرشتے کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا بھی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1 بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، یعنی اس کام پر جو وہ مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے۔ ہر جگہ سے درود پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ روزے کے پاس جا کے ہی آپ درود پڑھیں، اور اگر روزے پہ جانا نصیب نہیں ہو تو بعض لوگ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم مدینہ گئے ہیں روزے پہ نہیں جا سکے۔ کوئی بات ہے، آپ مدینہ میں تو ہے نا، شکر کریں۔ ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں اور ہم وہ چیز جو نہیں ملی ساری اپنی ایفرٹ انرجی ادھر لگا دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ عمرے پہ جائیں گے اور آپ کو لیٹسٹ ریسٹرکشنز کا پتہ ہے کہ جب تک روزے کی بکنگ نہ ملے آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ اب بعض لوگ اس پہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہو آپ۔ اس وقت اگر دل میں تنگی تکلیف آئے تو کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے اتنا دور نہ کرنا آپ سے، آج یہاں پہنچ کے بھی میں دور ہوں، قریب نہیں جا پا رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دور ہو جاؤں۔ یہ سبق سیکھنے کی یہ بات، یعنی اچھے برے حالات تھے، لوگ ایک عمرے میں کئی دفعہ جا رہے ہوتے تھے لیکن اب پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو نعمتیں تو کبھی بھی جا سکتی ہیں انسان سے، جب نعمت جائے نا، محرومی ہو تو یہ سوچے کہ اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا، دنیا میں ایک چیز لے لی وہاں نہ لینا، کیونکہ وہ محرومی اصل محرومی ہے۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ 20 میٹر دور بیٹھ کے بھی دروشی پڑھ رہے ہیں نا، مدینہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، مکہ میں پڑھ رہے ہیں، کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، یہاں سے بھی آپ کا درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے لشکر ہیں، ایسے فرشتے ہیں، سیکنڈز میں آپ کی بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ کیا یہ امیزنگ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے جس کی بلندیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یہاں ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ السمیع البصیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ جو آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ وسیلہ وہ خاص مقام ہے ایک جنت میں جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔
میں نے کہا آمین. جبریل نے بد دعا کی. فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا، یعنی ان کی خدمت نہیں کی، ان کو راضی نہیں کیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. میں نے کہا آمین. دعا جبریل مانگ رہے ہیں اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. کہیے آمین. میں نے کہا آمین. ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑا. میں نے کہا آمین. تو دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے. اور اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ کا ذکر آ رہا ہے تو پورا لمبا درود شریف نہیں، یعنی مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے اور فوراً پڑھنا چاہیے. صالح کہتے ہیں اگر تاخیر کرے گا تو مذمت ہوگی، یعنی پسندیدہ نہیں. اسی طرح آپ کا نام لکھتے وقت یعنی محمد لکھتے وقت ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، یہ آپ کی تعظیم کے تقاضوں میں سے ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی. اگر آپ بخاری کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار درود آ رہا ہے، اگر آپ کو حدیثیں نہیں بھی سمجھ آ رہی تب بھی آپ پر رحمت آ رہی ہے. پھر آذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے تھے، پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اگر ایک سٹینڈی بنوا کے سامنے رکھ دی جائے نا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اور اس کے نیچے یہ والی دعا لکھ کے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی داخل ہوگا نظر پڑے گی تو ریمائنڈر ہو جائے گا. پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں بھی پڑھتے تھے، تو اگر پہلے میں پڑھ لیا جائے کبھی تو سجدہ صاحب کرنے کی نہیں ضرورت. پھر اسی طرح یہ کہ صفا مروہ کی سعی کرتے وقت وہاں پر جب آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے جائیں، یعنی دعائیں کرنے کے علاوہ. یعنی عام طور پہ ہم صرف اور مختصر اذکار یا دعاؤں پہ زیادہ رکھتے ہیں، درود بھول جاتے ہیں. اور خصوصاً جب ہم صفا کے پاس کھڑے ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تم آؤ تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ اور پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھو، پھر صفا کے پاس آؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیت اللہ نظر آئے، 7 بار اللہ اکبر کہو، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کرو اور درود بھی بھیجو، اپنے لیے دعا مانگو، اور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو. پھر جمعہ کے دن اور رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، بس جو آدمی ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے وقت دعا کے شروع، آغاز اور اختتام پر مجالس میں، یعنی جس مجلس میں آپ بیٹھے چاہے دنیا کے مجلس ہے تو اس میں بھی بیٹھے بیٹھے درود پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن نہ اس میں اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اگر چاہے تو انہیں بخش دے. تو اس لیے درود وہاں بھی ضروری ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں لیکن انہیں اس مجلس پہ حسرت ہوگا ہم وہاں بیٹھے تھے اور ہم نے ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بھی میری طرح مبعوث کیا تھا. اور بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نبیوں کا تذکرہ کرتے تو ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فقہ القلوب کی کتاب کے اندر دیگر انبیاء موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کا ذکر کیا اذهبوا الى ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ویأتون موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو نبیوں کے نام کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے. پھر یہ بھی ہے کہ صرف سنت سے ثابت شدہ درود پڑھنا چاہیے، یعنی من گڑت درود پڑھنے کی بجائے
جو مسنون درود ہیں وہ پڑھنے چاہیے. ایک پمفلٹ بھی تھا درود کا، ایک ہم نے کارڈ بنایا تھا، اس میں سارے ورژنز ہوں گے، ورنہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کے شروع میں بھی 2-3 ورژنز موجود ہیں. تو اب میں بتا بھی دیتی ہوں. ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. یعنی جو ہم نے پیچھے وضاحت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کی آل پر بھی رحمت نازل فرمائے. دوسرا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف پڑھ لیں. پھر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کعب بن عجرہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. میں نے عرض کیا جی ہاں مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت کیجیے. انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بس ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں، یعنی صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں پر بھی، اہل بیت پر بھی. بے شک اللہ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں سکھا دیا ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر یہ ہے کہ رحمت کے علاوہ یہاں برکت کی دعا بھی الگ طور پر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، صلاۃ میں ویسے شامل ہے لیکن یہاں الگ طور پر برکت کی بات کی. اور انک حمید مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور درود ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج اور ذریت پر کیوں درود بھیجے، ان کے لیے کیوں دعا کرے، کیونکہ وہ آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ ہی تھے. آپ دیکھیں کہ بعض پیغمبروں کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم کے حضرت ہاجرہ کا کردار آپ سب کو معلوم ہے، کتنی قربانیاں کی انہوں نے، کہ کس طرح اللہ کے حکم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ایک صحرا میں چھوڑا تو انہوں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی، اسے ایکسپٹ کر لیا، خوشی خوشی ایکسپٹ کیا. اور پھر حضرت سارہ بھی اسی طرح. لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے ساتھ نہیں دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کا ساتھ دیا. اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح آپ کے علم کو آگے نصف صدی تک لوگوں کو پہنچایا جو علم کسی اور کے پاس نہیں تھا. اور اسی طرح پھر حضرت فاطمہ اور پھر حضرت فاطمہ کی اولاد، یہ سارے آپ کے خیر میں شریک تھے، یعنی جو آپ کا مشن تھا اس میں آپ کے شریک تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس خیر میں حصہ پاتے ہیں، یعنی اولاد کو ماں باپ کی نیکیوں میں سے ایک حصہ مل جاتا ہے، ان کی وجہ سے ان کو دنیا میں اور آخرت دونوں میں فائدے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے والا بنائے، ہمیں آپ سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں درود شریف پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم کبھی بھی درود شریف پڑھتے ہوئے نہ تھکیں. 2 چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں، شبہات اینڈ شہوات. کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں تو پھر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے، پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو. ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تکریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لیے اظہار کریں. یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں اور زیادہ ان کو عزت دیں اور زیادہ ان کے درجے بلند کریں. اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا. ان لوگوں کا درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے. کیونکہ جب تک
کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لیے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی. چاہے دن میں کوئی 10 دفعہ آپ سے کہنے میرے لیے دعا کرو، آپ کریں گے، لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لیے محبت. وہ نہ بھی کہ تو آپ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلاۃ کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا، وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا. سلموا، آپ کو سلام کا تحفہ بھی دیں، صرف صلاۃ نہیں بلکہ سلام بھی کریں. تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازل ہوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں، ہر طرح کے نقائص سے پاک رہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اللہم سلم علی محمد، درود ویسے تو یوں پورا پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں، یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف، آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے، ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے. اور اس طرح امت آپ کے لیے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے، یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتری اور جب سے صحابہ کرام اور پھر تابعین، تبع تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، ان ساری دعاؤں کے درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی، لیکن اس کا انعام اور صلہ کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لیے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے. یعنی درود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے جا رہے اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو سوچئے جو سنت کی پیروی کرے گا، جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھے گا، جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا، جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو آپ کا پیروکار ہوگا، جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا، جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں، کوئی ڈگری کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے، لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا ہمیں، اس سے کون سی بلندی مل جائے گی. اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے، جو مرتبوں کی بلندی، جو اللہ کی رحمتیں، جو خیر اور لازوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا، جو اس راستے سے مل سکتی ہیں، وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا. پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور پورے خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے. ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آئے، دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھیں، کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کریں. ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں. ہم کس بات کے انتظار میں ہیں؟ اصل مشکل یہ کہ ہمارے یقین میں کمی ہے، تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنو، تم تو زیادہ حقدار ہو کہ نبی پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں، جو فیض حاصل ہوا ہے، وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا. فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے. ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی، تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے. تو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں یا کوئی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں. آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے. اور یہ قرآن سے بھی ثابت، اور یہ سنت سے بھی ثابت، اور یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ثابت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے. واجب ہے. اگر آپ نے التحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، درود نہیں پڑھا، تو آپ کی نماز ناقص ہے.
لیکن اگر آپ کو وضو ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر، اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گا، تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں نا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور سلام پھیر دیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. تو یہ یعنی عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور پھر اذان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتدا ہے، اور جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے. آپ کی محبت اور آپ کی تکریم کی علامت ہے. جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا. پھر یہ اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. سبحان اللہ، یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے، قدردان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں. درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے. کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، آپ کو بھی ساتھ ہی فائدہ ہو گیا. اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں. اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی علامت بھی ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تسبیح کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو احسانات ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کے ذریعے میں کیا کیا فیض ملا. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی. وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے. ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے حریص کہ ان کو ہدایت ہو جائے، یہ دین کی طرف آ جائے. مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہے اور ان کا مشن کیا، اور وہ چاہتے کیا ہے آپ کے لیے، اور وہ کتنے شفیق اور مہربان ہے. یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو، دوسروں کی خیر کرنے والا ہو. ہم بعض اوقات دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی اسپارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا انداز بھی بڑا تحکمانہ ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں. نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. اللہ کی قسم، ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے، آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو. اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو. یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے آپ قریب، بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں. فرمایا یہ آیت پڑھ لو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا، اس کے وہ وارث ہوں گے، اور جو قرض یا عیال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے، میں اس کا بندوبست کروں گا. آج کوئی حکمران، کوئی لیڈر ایسا ہے جو یہ کہے کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے، جو وہ چھوڑے وہ سب تمہارا، لیکن اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آ جاؤ؟ ایسی خیرخواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنے ساتھیوں کے لیے. آپ امت کے لیے روتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہوگا. اور یہ آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے، یعنی جو میرے پیروکار ہیں، تو تیرے بندے ہیں، دے دے، اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو عزیز الحکیم ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس وہ میرے ہیں جو میری پیروی کرے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو سزا دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. پھر آپ نے یہ 2 آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، امتی امتی، اور آپ رونے لگ گئے. یہ آپ کے دل میں امت کے لیے پیار تھا، امت کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت ہے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. اتنے حریص تھے وہ ہماری نجات کے اور ہماری فلاح کے، تو کیا وہ والدین سے بھی زیادہ پھر مہربان نہیں ہم پر؟ ہمارے ماں باپ ہماری دنیا کا غم کرتے ہیں، ہماری دنیا کی فکریں کرتے ہیں، ان کو کھانا کہاں سے ملے گا، ان کے فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا کے تو پیچھے ہو گیا نا کہ جس کا عیال ہو قرض دار ہو میرے پاس آ جائے، لیکن ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ میری امت کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے. آپ ہر نماز میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہر نماز میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں.